نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أخوفني على أمتي أئمة مضلين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواہ احمد. اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، کچھ انجوی راواں اوکھی اسن، کچھ انجوی راواں اوکھی اسن، کچھ گل وچ غمدہ توک وسی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن. ڈیرہ اسماعیل خان. کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی. پیارے میرے محترم بھائیوں، یہ وہ وقت ہے کہ حق بات کو بیان کرنا اور باطل کا رد کرنا اپنے ہاتھ پر آگ کا انگارہ ہے. اللہ حی قیوم ہمیشہ میری مدد فرمائے، اہل حق کی مدد فرمائے، اور اللہ مجھے اور میری میڈیا ٹیم کو اس کار خیر کا دنیا آخرت کے اندر خیر و بھلائی عطا فرمائے، اور پروردگار ہم سے راضی ہو. جو حق اور سچ بات ہے، کسی ملامت گھر کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر اور کسی منصف کے انصاف کو خاطر میں لائے بغیر حق سچ بات کرنے کی پروردگار توفیق بھی عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی رہنمائی بھی فرمائے رکھے. آج کا میرا موضوع ہے گمراہ مبلغین میں سے ایک بہت بڑا باطل عقائد و نظریات کا حامل، منکرین حدیث، قادیانی اور مرتدین سپورٹڈ جاوید احمد غامدی. جاوید احمد غامدی ہمارے دور کے فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ ہے. مسند امام احمد میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اس میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اپنی امت پر گمراہ مبلغین کا بہت زیادہ خوف اور یہ جاوید احمد غامدی جیسے فتنہ پرور لوگوں سے ہی مرزا علی جہلمی جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں اور نشو و نما لیتے ہیں اور پروان چڑھتے ہیں. جاوید احمد غامدی ایک ساتھ کئی خرابیوں، بدعقیدگیوں اور بیماریوں کا مرکب ہے. جاوید احمد غامدی بہت سے لوگوں کی گمراہی کا باعث بھی ہے. جاوید احمد غامدی کی گمراہیت کو دیکھنے اور سننے کے لیے الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، یا آج کی تاریخ میں سوشل میڈیا ہو. اور یاد رکھیے کہ کسی گمراہ بندے کی گمراہی سے وہی شخص آگاہ ہو سکتا ہے. کسی گمراہ اور باطل عقائد و نظریات کا رکھنے والا شخص، اس سے وہ شخص آگاہ ہو سکتا ہے اولاً جسے کتاب و سنت کا علم ہو اور وہ ہدایت پر بھی ہو. جاہل آدمی کو، جاہل، لا علم، بے علم اور کم علم آدمی کو ہیرے کی پہچان نہیں ہوتی. وہ سمجھتا ہے کہ یہ بھی پتھروں میں سے ایک پتھر ہی ہے. جاوید احمد غامدی اس دور کے فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ ہے. ہاں جی، نوجوانوں کے لیے اور بد نصیب لوگوں کے لیے.
اردو جاننے والا یا اردو سمجھنے والا ایک بہت بڑا طبقہ جاوید احمد غامدی کے فتنے کا شکار ہوتا ہے۔ جاوید احمد غامدی جیسے فتنوں کی جو ابتدا ہے وہ سر سید احمد خان جیسے لوگوں سے ہوئی، پھر اسی طرح یہ فتنے چلتے چلتے آج ہمارے سامنے بے شمار فتنوں میں سے ایک دور حاضر کا بہت بڑا فتنہ وہ جاوید احمد غامدی کی صورت میں بھی موجود ہے۔ جاوید احمد غامدی کیا نظریات رکھتا ہے، کیا خیالات رکھتا ہے، اور کیا وہ باطل عقائد اور اعمال رکھتا ہے۔ یاد رکھیے کہ جو لوگ بے علمی اور بد عملی کا شکار ہوتے ہیں، دو باتیں ہیں، جو لوگ بے علمی اور بد عملی کا شکار ہوتے ہیں وہ جاوید احمد غامدی جیسے لوگوں کی ہی تلاش میں لگے رہتے ہیں کہ ان بے علموں اور ان بد عملوں کو کوئی ایسی جائے پناہ حاصل ہو جائے کہ جسے سن کر دیکھ کر یہ اپنے زندہ ضمیر کو مزید مردہ کر سکیں، اور بے عملوں اور بد عملوں کے لیے جاوید احمد غامدی جیسے سکالرز ان کے بہت کام آتے ہیں۔ ان لوگوں کی حالت بالکل ہو بہو وہی ہے، خود بدلتے نہیں، قرآن کو یہ ظالم بدل دیتے ہیں۔ آج جب ہم اس بیان کے اندر سنیں گے جاوید احمد غامدی کے نظریات کے حوالے سے اور عقائد کے حوالے سے، ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ فتنہ انکار حدیث کی بیماری بھی رکھتا ہے، یہ فتنہ مرتدین کو سپورٹ کرنے کی بیماری بھی رکھتا ہے، اور یہ فتنہ جاوید احمد غامدی بے حیائی، برائی، بے پردگی، بے راہ روی کو پروان چڑھانے کا بھی بہت بڑا باعث ہے۔ اب جو بیوی پردہ نہیں کرنا چاہتی، جو بندہ اپنی بیوی کو، بہن بیٹی کو پردہ نہیں کروانا چاہتا، جاوید احمد غامدی اس کے لیے بہترین سپورٹر ہے۔ اور اگر کسی نے مرزائیوں قدیونوں کو سپورٹ کرنا ہے تو جاوید احمد غامدی کے نظریات اس کے لیے بہت سپورٹڈ ہیں۔ غامدی کا فتنہ میزان نامی کتاب میں غامدی یہ لکھتا ہے کہ قرآن کریم کی صرف ایک ہی قرات درست ہے، باقی سب قراتیں عجم کا فتنہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جبکہ صحیح حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، یعنی خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ، نبینا و امامنا و قدوتنا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے قرآن کریم کو 7 مختلف قرات میں نازل کیا۔ غامدی کہتا ہے کہ قرآن کریم کی ایک ہی قرات درست ہے۔ غامدی میزان نامی کتاب میں صفحہ 64 طبع 2 میں لکھتا ہے کہ حدیث سے کوئی اسلامی عقیدہ یا عمل ثابت نہیں ہوتا، انا للہ و انا الیہ راجعون، جبکہ ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین والمرسلین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، میں قرآن بھی دیا گیا ہوں اور قرآن جیسی ایک اور چیز بھی دیا گیا ہوں، یعنی حدیث اور سنت۔ اور قرآن مجید بتاتا ہے کہ ان ہوا الا وحی یوحا، پیغمبر کا جو نطق ہے، بولنا ہے، وما ینطق عن الہوی، وہ صرف وہی صحیح ہے، ان ہوا الا وحی یوحا، قرآن بھی وہی ہے اور حدیث بھی وہی ہے۔ تو جیسے قرآن سے عقائد اور اعمال کا ثبوت ہوتا ہے، اسی طرح حدیث سے بھی عقائد کا اور اعمال کا ثبوت اور وجود ہوتا ہے۔ جبکہ غامدی کہتا ہے، جاوید احمد غامدی، کہ حدیث سے کوئی اسلامی عقیدہ یا عمل ثابت نہیں ہوتا۔ غامدی کہتا ہے میزان
نامی کتاب میں صفحہ 49 پر دین میں معروف اور منکر کا تعین فطرت کرتی ہے، حالانکہ قرآن کریم نے اور حدیث نے اور شریعت نے، اسلام نے منکر اور معروف دونوں کا تعین کر دیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے۔ غامدی کہتا ہے ماہنامہ اشراق دسمبر سن 2000 صفحہ 54 اور 55 میں نبی پاک علیہ السلام کی رحلت کے بعد، یعنی حضور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی شخص کو کافر نہیں قرار دیا جا سکتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ جوید احمد غامدی کی مرزائیت کو اور قدیوروں کو سپورٹ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی وفات کے بعد جعلی نبوت کا دعویٰ کرنے والے صحابہ اور صدیق اکبر نے رضی اللہ عنہم ان کے خلاف تلوار نکالی۔ قرآن کے قاریوں نے اپنے خون کی شہادت دی اور جھوٹے نبوت کے دعویٰ کرنے والوں کو کافر قرار دیا گیا، مرتد، اور ان کو مارا گیا اور ان کو قتل قرار دے دیا گیا۔ اسی طرح بر صغیر پاک و ہند متحدہ ہندوستان میں مرزا غلام احمد قادیانی لعنتی، سب کو ملعون، وہ نبی اور مسیح ہونے کا اور ذلی بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ امت نے متفقہ طور پر قرآن کی آیات سے، نبی پاک علیہ السلام کی احادیث سے مرزا غلام احمد قادیانی کو مرتد قرار دیا۔ اور غامدی کہتا ہے کہ کسی کو کافر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ غامدی ایک کتاب زکوٰۃ کا نصاب کہتا ہے، کتاب کا نام ہے قانون عبادات، زکوٰۃ کا نصاب منصوص اور مقرر نہیں، جبکہ قرآن میں حدیث میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم بھی دیا اور زکوٰۃ کا نصاب بھی مقرر فرما دیا، وہ چاہے سبزیاں ہوں، کھیت ہو، گندم ہو، چاول ہو، کپاس ہو، زمین سے آپ کاشت لیتے ہیں وہ ہو، یا سونا ہو یا چاندی ہو، اس کا نصاب باقاعدہ طور پر مقرر ہے۔ غامدی ایک کتاب میں دیت کا برہان، اس کتاب میں صفحہ 1918 طبع چہارم میں کہتا ہے کہ مرتد اور شاتم رسول کی سزا موت نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، جبکہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ان لوگوں پر فدائین حملہ کروائے کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی بے ادبی اور توہین کا ارتکاب کیا، ان کو موت کی سزا دی گئی، ان کے گھروں میں گھس کر ان کے اوپر فدائین حملہ کروا کر کے۔ اور یہ پرلے درجے کا شکلن بھی، عقلن بھی، نقلن بھی ایک بےہودہ انسان۔ غامدی کہتا ہے کہ مرتد اور شاتم رسول کی سزا موت نہیں ہے، جبکہ شریعت کا قانون یہ ہے کہ جو مسلمان ہو کر دوبارہ کافر ہو جائے، مرتد ہو جائے، اسے مار ڈالو، اسے قتل کر ڈالو، یعنی سیدھی سیدھی بات ہے۔ مرزا غلام قادیانی کی سزا موت ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو مرتد ہو جائے اس کو قتل کر دیا جائے۔ قرآن کریم فرقان حمید نے شادی شدہ زانی کی سزا سنگسار بتائی ہے، اور حدیث نے بھی۔ قرآن کی آیت کی تلاوت منسوخ ہوئی اور اس کا حکم موجود ہے کہ شادی شدہ اگر زنا کر لے تو اس کو سزا میں موت ہوگی، اس کو رجم کر دیا جائے گا، سنگسار کر دیا جائے گا۔ غامدی کیا لکھتا ہے؟ غامدی میزان نامی کتاب میں صفحہ 229-230 طبع دوم میں لکھتا ہے، شادی شدہ اور کنواری کے لیے
صرف 100 کوڑوں کی سزا ہے، جبکہ قرآن مجید نے کوارے کی سزا 100 کوڑے بتائی اور شادی شدہ زانی زانیہ کی سزا رجم اور سنسار کرنا بتایا۔ غامدی برہان نامی کتاب میں صفحہ 138 طبع چہارم میں لکھتا ہے شراب نوشی پر کوئی شرعی سزا نہیں ہے، حالانکہ حدیث کی ہر کتاب میں، کتاب الحدود میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ طور پر شرابی کی سزا بھی متعین کر دی کہ اتنے کوڑے اس کو سزا میں لگیں گے۔ غامدی میزان نامی کتاب میں صفحہ 171 طبع 2 اپریل 2002 میں لکھتا ہے غیر مسلم بھی مسلمانوں کے وارث ہو سکتے ہیں، جبکہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح احادیث کے اندر یہ بتا دیا کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا۔ غامدی ماہنامہ اشراق اکتوبر 1998 صفحہ 79 میں لکھتا ہے سور کی کھال اور چربی کی تجارت اور اس کا استعمال شریعت میں ممنوع نہیں، مطلب یہ منع نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سور کو، خنزیر کو حرام قرار دے دیا، حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اور نبی پاک علیہ السلام نے سب چیزوں کو حرام قرار دے دیا۔ جب سور قرآن نے حرام قرار دیا تو سور کا گوشت بھی حرام ہے اور سور کی سری پائے بھی حرام ہے اور سور کی چربی بھی حرام ہے۔ تو اب غامدی کے ماننے والے شراب بھی پی لیں، غامدی کے ماننے والے سور کی کھال کا مصلی بھی بنا لیں، غامدی کے ماننے والے اپنی کٹوی میں، ہنڈیا میں ڈالڈا کوکنگ آئل استعمال کرنے کی بجائے سور کی چربی استعمال کر لو، ہیں جی۔ غامدی کے ماننے والوں کے لیے وہ مرتد ہو جائیں تو ان کو سزا نہیں ہوگی، وہ زنا کر لیں تو صرف 100 کوڑے مار کر ان کو بھگا دیا جائے گا۔ غامدی ماہنامہ اشراق مئی سن 2002 صفحہ 47 پہ لکھتا ہے عورت کے لیے دوپٹہ یا اوڑھنی پہننا شرعی حکم نہیں، یعنی عورت کو پردہ کرنا شرعی حکم نہیں، جبکہ قرآن مجید فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے پیغمبر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل، آپ فرما دیجئے، لازواجک، اپنی بیگمات کو، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین، اور تمام ایمان والی عورتوں کو، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے پیغمبر کی گھر والیوں، اے پیغمبر کی بیٹیوں، اے ایمان والی عورتوں، پردہ کرو، پردہ کرو۔ غامدی کیا کہتا ہے؟ دوپٹہ اوڑھنی پہننا شرعی حکم نہیں، مطلب عورت پردہ کرے اس کی مرضی، عورت پردہ نہ کرے اس کی مرضی۔ غامدی میزان میں حصہ اول لکھتا ہے طبع 1985 حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید نے واضح طور پر ہمیں یہ ہدایات فرما دی، بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے بلکہ اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ قرآن کریم کہتا ہے نہ عیسیٰ علیہ السلام قتل کیے گئے، نہ وہ سولی لٹکائے گئے، بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا اپنی طرف، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے باقاعدہ طور پر زمین پر اتریں گے۔ قرآن مجید غامدی کہتا ہے، غامدی جوید احمد غامدی،
جوید احمد غامدی کہتا ہے یاجوج و ماجوج اور دجال سے مراد مغربی اقوام ہیں، یعنی ویسٹ کے لوگ، امریکہ، یورپ، برطانیہ، سوئٹزرلینڈ کے لوگ ہیں۔ ماہنامہ اشراق جنوری 1996 صفحہ 61۔ ہاں جی، یاجوج و ماجوج کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، پارہ نمبر 16 میں ہے، ذوالقرنین کے ذکر میں۔ ذوالقرنین جو کہ ایک بادشاہ تھے علیہ السلام اور مجاہد تھے، جناب ذوالقرنین نے ان شرارتی دہشت گردوں کے سامنے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دی، اور نبی پاک علیہ السلام نے حدیث کے اندر بتا دیا کہ قیامت سے پہلے ہاں جی یہ یاجوج اور ماجوج نکلیں گے اور زمین میں ایک بہت بڑا فساد برپا کر دیں گے۔ جبکہ غامدی کیا کہتا ہے، یاجوج ماجوج اور دجال سے مراد یہ مغربی اقوام ہیں، ویسٹ کے لوگ ہیں۔ قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا۔ تو یہ سورت کہف ہے، سورت الکہف، اور اس کی آیات 94 اور اس سے پہلے اور بعد کی آیات میں یاجوج و ماجوج کا ذکر ہے۔ دجال، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے ہر پیغمبر نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، اور ہمارے پیارے نبی علیہ السلام فرض نماز کے آخری اتحیات میں دعا کرتے اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ غامدی کہتا ہے دجال سے مراد مغربی اقوام ہیں جی، یاجوج و ماجوج سے مراد مغربی اقوام ہیں۔ غامدی کہتا ہے ماہنامہ اشراق مئی 2005 صفحہ 35 تا 46، عورت مردوں کی امامت کرا سکتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو غامدی کے ماننے والے بے وقوفوں اور احمقوں، مسجد میں سے قاری صاحب کو چھٹی دو اور اپنی بیوی کو کہو کہ تو مردوں کی امامت کروا۔ تو غامدی ماہنامہ اشراق مئی 2005 میں کیا کہتا ہے، عورت مردوں کی امامت کرا سکتی ہے، جبکہ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں جی کہ عورت مردوں کی امامت نہیں کرا سکتی۔ غامدی کہتا ہے میزان میں صفحہ 264 طبع دوم اپریل 2002، غامدی کہتا ہے اسلام میں جہاد اور قتال کا کوئی شرعی حکم نہیں۔ اب پتہ چلا کہ غامدی کی افواہات اور بکواسات ہو بہو وہی ہیں جو متحدہ ہندوستان میں مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کی تھیں۔ مرزے نے بھی کہا تھا کہ بس جہاد ختم، اور غامدی کہتا ہے سرے سے اسلام میں جہاد اور قتال کا حکم تو ہے ہی نہیں۔ اللہ کا قرآن جہادی آیات پر اور قتال کی آیات سے بھرا پڑا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اس وقت تک لڑتے رہو کہ جب ساری دنیا پر لا الہ الا اللہ کا جھنڈا لہرا نہیں دیا جاتا۔ اور غامدی کیا کہتا، اسلام میں جہاد نہیں۔ غامدی کے ماننے والوں کو چاہیے کہ وہ پاک آرمی کو جبری طور پر ساری کی ساری آرمی ریٹائر کر کے ان کے گھروں میں بھیج دے۔ غامدی میزان نامی کتاب میں صفحہ 270 میں کہتا ہے کفار کے خلاف جہاد کرنے کا حکم اب باقی نہیں رہا، اور مفتوح کافروں سے جزیہ لینا بھی جائز نہیں، جبکہ قرآن مجید میں جہاد کا حکم قیامت تک کے لیے ہے۔ ہاں جی، جہاد کا حکم کا خلاصہ یہ ہے کہ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ جزیہ اور قتال کا حکم خود قرآن کی آیات میں موجود ہے۔ وہ جس کی شامت آئی ہوگی وہ غامدی جیسے، سر سید احمد جیسے، علی مرزا جیسے بے وقوفوں کے پیچھے لگے گا، دنیا بھی برباد کرے گا، آخرت بھی برباد کرے گا۔ ہم اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ عزت و جلال میں یہ دعا کرتے ہیں، اور میں آپ کو یہ دعا سکھا رہا ہوں،
اس دعا کو سیکھ کر اس کے پڑھنے کے ساتھ اللہ سے اپنے ایمان اور اسلام کی سلامتی کی دعا کیجیے۔ یہ دعا جو میں پڑھنے لگا ہوں یہ ایمان اور اسلام کی سلامتی کی دعا ہے۔ مرتے دم تک اللہ ہمارا ایمان بھی ہمارے ساتھ رہے، ہمارا اسلام بھی ہمارے ساتھ رہے۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ جی دلوں کو پھیر دینے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم و دائم رکھنا۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا۔ کچھ انجوی راواں اوکھیاں سن، کچھ انجوی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غمدہ توک وی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، یعنی ڈیرہ اسماعیل خان، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی۔ اور یاد رکھ لو ہاں جی برا بلا کہنے والوں، ہاں جی ذاتیات پر بات کرنے والوں، زبان درازیاں کرنے والوں، یہ سن لو کہ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کن۔ پروردگار سے دعا ہے کہ یہ وہ دور ہے کہ جس میں حق بات کرنا ہاتھ پر انگارہ لینا ہے، لیکن اللہ کی مدد شامل حال ہو تو اللہ آگ کو بھی گلزار بنا دیتا ہے۔ اللہ حی قیوم فتنہ پرور اور فسادیوں کے فساد اور شر سے محفوظ فرمائے۔ جب تک جان میں جان ہے، جب تک منہ میں زبان ہے، اللہ باطل کا رد کرنے کی اور حق اور سچ کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔